کہ میانہ روی شاید صرف یہ ہے کہ ہم خرچہ کم کر دیں، لیکن میانہ روی جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہے وہ ایک پورا نظام زندگی ہے۔ قرآن کریم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا ہے، یعنی کہ یہ وہ امت ہے جو اعتدال پر قائم ہے۔ تو گویا ہمیں دین نے یہ کہا کہ اپنی چال میں بھی تم میانہ روی اختیار کرو، اپنی گفتگو میں تم میانہ روی اختیار کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کتنی اچھی بات ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہو اور وہ پھر بھی میانہ روی اختیار کرے۔ سادگی کی بات کرتے ہیں، خاص کر جو آج کے دور میں ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ فرام اے لاسٹ ڈیکیڈ بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ سادگی شاید ہم سے کوسوں دور چلی گئی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید ہم اپنے مذہب سے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی کافی حد تک دوری اختیار کر چکے ہیں، اور یہ ہماری بد نصیبی ہی ہے۔ آپ کیا اس پہ فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتی ہوں موضوع جو ہے ہمارا اس میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کو یہ ہو جاتی ہیں میانہ روی کے حوالے سے کہ میانہ روی شاید صرف یہ ہے کہ ہم خرچہ کم کر دیں، لیکن میانہ روی جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہے وہ ایک پورا نظام زندگی ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور اس میں زندگی کے ہر کام میں، ہر چیز میں جو کچھ ہم کر رہے ہوں اس کو میانہ روی جو ہے اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اچھا، میانہ روی ویسے یہ ایک اردو کا لفظ ہے، جب ہم عربی میں بات کرتے ہیں یا قرآن کے میں پڑھتے ہیں کہ میانہ روی کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا گیا، تو اس کے لیے لفظ آیا وسط یا پھر قصد، اور ان کا مطلب ہے اعتدال پسندی۔ ان دونوں ورڈز کو اعتدال پسندی کے زمرے میں لایا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا ہے، یعنی کہ یہ وہ امت ہے جو اعتدال پر قائم ہے، یعنی دین میں بھی اور اپنے تمام معاملات میں بھی یہ جو ہے اعتدال کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ وہ شخص کبھی بھی محتاج نہیں ہو سکتا جو میانہ روی کا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی کہ اعتدال سے چلتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ سورہ انعام میں آیا ہے، سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ نہ تو تم اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو تم اتنے تنگی کرو کہ کنجوس بن جاؤ اور نہ ہی اتنا اسراف کرو کہ تم ہر چیز کو لٹا دو، تو اللہ کو زیادہ خرچ کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمیں میسج کیا دیا جا رہا ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اعتدال پسندی جو ہے وہ ایک پورے نظام زندگی کا نام ہے، تو کیا پورے نظام زندگی سے ہم کیا مراد لیں گے؟ اب اس پورے نظام زندگی میں جیسے ایک جگہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میانہ روی تو ہمیں چال میں بھی اختیار کرنی ہے، پھر میانہ روی ہمیں گفتگو میں بھی استعمال کرنی ہے۔ چال کی بات ہوئی تو میں آپ سے شیئر کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک شخص بالکل ڈھیلا ڈھالا اور سر نیچے کر کے منہ جھکا کے چلتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اللہ رب العزت کو اس طرح کا رویہ چلنے کے دوران ایک مومن کا پسند نہیں، اپنے سر کو اونچا کر کے چلو، اور اپنے جو تمہاری چال ہے اس میں ایک وجاہت ہونی چاہیے اور اس میں ایک اچھا انداز ہونا چاہیے۔ تم نے کیا ڈھیلا ڈھالا انداز اختیار کیا ہوا ہے؟ آپ نے اس کو ایک ہاتھ مار کے اس کی کمر کو سیدھا کیا ایک طرح سے، اور اس کو کہا کہ چہرے کو اوپر کر کے اور متانیت کے ساتھ اور اچھے انداز میں چلو۔ تو گویا ہمیں دین نے یہ کہا کہ اپنی چال میں بھی تم میانہ روی اختیار کرو، اپنی گفتگو میں تم میانہ روی اختیار کرو، اس طرح سے کہ نہ تو بہت اونچی آواز سے بولو نہ بہت دھیمی آواز سے بولو، بلکہ بڑے ایک اعتدال کے انداز میں، اچھے انداز میں گفتگو کرو، ٹھہر ٹھہر کے کرو۔ اور جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس انداز میں گفتگو فرمایا کرتے کہ گویا ایک ایک لفظ لوگوں کے دل میں اتر جاتا، یعنی ایک ایک لفظ ان کو یاد ہو جاتا، اور آپ کا پورا جو بیان ہوتا یا پوری جو گفتگو ہوتی وہ لوگوں کو یاد ہو جاتی۔ تو اس طرح سے آپ گفتگو فرمایا کرتے۔ تو آپ نے جو کام کیا وہ اپنی امت کو بتانے اور سکھانے کے لیے کیا، تو چاہے آپ کی گفتگو کا انداز ہو، چاہے آپ کے چلنے کا انداز ہو، آپ کے رہنے کا انداز ہو، آپ کے رشتوں کا برتنے کا انداز ہو، اس میں بھی میانہ روی کا کہا۔ آپ کاروبار کر رہے ہوں اس میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کے لیے کہا۔ اچھا، پھر ایک چیز ہے اسراف، جس کے بارے میں قرآن میں یہ لفظ بہت زیادہ ہے کہ اسراف نہ کرو، کہا کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کھانا پینا برتنا چاہتے ہیں کریں۔ ایک لفظ ہے اسراف، یعنی کہ آپ ایک جائز چیز کے لیے خرچہ کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے زیادہ کر لیا۔ اس کی مثال ایسے کہ آپ گئے، آپ کو ضرورت تھی 2 جوڑے کی، لیکن جب آپ بازار گئے آپ کو 4 جوڑے پسند آ گئے، آپ نے 4 وہ لیے اور 2 ضرورت کے لیے 6 جوڑے لے کر آ گئے، یہ ہے اسراف۔ ایک لفظ ہے تبذیر، جس کے بارے میں ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو غلط چیز پر آپ خرچ کر رہے ہیں، یعنی آپ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، آپ شراب لے رہے ہیں، تو یہ اب غلط چیز ہے جس پہ آپ نے خرچہ کیا، اور یہ تو بالکل ہی اس کی ممانعت ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔
خرچے کی ایکسٹریم بتائی ہے نا کہ نہ تو آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے، نہ آپ نے بہت کم کرنا ہے، اور جو کرنا ہے وہ بھی حلال کرنا ہے، طیب انداز اختیار کرنا ہے. تو چاہے آپ کا رہن سہن ہو، چاہے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہو، آپ کی گفتگو ہو، آپ کے رشتے ہوں، آپ کی معاشرت ہو، ہر چیز میں آپ نے اس چیز کو لے کر چلنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ذمہ داری ان لوگوں پر یا اس فرد پر زیادہ نہیں بڑھ گئی جو کہ بلیسڈ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی بہت عطا ہے، جس کے بعد بہت ساری نعمتیں ہیں؟ بے شک اس کے اوپر تو اس کو تو پھر بہت سارے اللہ نے اس کو تو چن لیا نا، تو اس کو تو یہ ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنی اچھی بات ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہو اور وہ پھر بھی میانہ روی اختیار کرے. یعنی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تب بھی آپ میانہ روی اختیار کریں. پھر آپ نے فرمایا اور جس کو کم نوازا ہو وہ بھی میانہ روی اختیار کرے. اب جس کو کم نوازا ہو وہ کیسے میانہ روی اختیار کرے گا؟ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ شور شرابہ نہ کرے، رونا دھونا نہ کرے کہ مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، یہ کیا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یعنی اس پر وہ صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ جو کچھ ہے رب کی طرف سے ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر صبر اور شکر سیکھ لیتے ہیں نا، اس وقت ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے اگر کسی کو بہت زیادہ دیا ہے، میانہ روی اس نے بھی اختیار کرنی ہے، اس کے لیے زیادہ حکم ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، یعنی کنگھی نہیں کی ہوئی تھی، لباس بھی بہت کچھ صاف نہیں تھا. لیکن جب وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے رب نے زیادہ نوازا ہوا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بے شک. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ اس نے تمہیں زیادہ دیا ہو لیکن تمہارے حلیے سے، تمہارے رویے سے اس کا اظہار نہ ہو رہا ہو. اور آپ نے اس کو واپس بھیجا اور کہا اپنے بال ترشوا کر آؤ، لباس اچھا پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اپنی سیرت میں، اپنے رویے میں، اپنے عمل میں میانہ روی اختیار کرتا ہے تو یہ نبوت کے 25ویں حصے کا ایک حصہ ہے. یعنی نبوت کا یہ ایک حصہ ہے، 25واں حصہ ہے میانہ روی. تو جب آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو گویا نبوت کے ایک حصے کو آپ اختیار کرتے ہیں. تو جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے کردار میں، اپنے رویے کی مثال اس طرح سے ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں بہت غصہ نہیں کرنا ہر بات پہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بات بات پہ غصہ کرنا، چیخ کر بولنا، دوسرے کو ذلیل کرنا، برے لفظوں سے مخاطب کرنا. یہ گفتگو کے آداب نہیں. آپ نے فرمایا کہ جو یہ کرتا ہے تو گویا وہ بھی میانہ روی سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو گفتگو میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں، ملنے جلنے میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اپنے رویوں میں بھی. تو پھر آپ جو ہیں ایک اچھے انسان ہوتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رسول پاک کے ماننے والے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جب ہم میانہ روی کی بات کر رہے ہیں تو ہم عبادات کا بھی اس میں ذکر کریں گے، کیونکہ زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو آپ نے کہا کہ گفتگو میں بھی، چال ڈھال میں بھی، اور اگر آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو تمام زندگی کے پہلوؤں پر یہ چیز ہماری لاگو ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے بیلنس کر کے اور اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، اور اس کی ایگزامپلس ہمیں ملتی بھی ہیں ہمارے دن میں. اب جب عبادت کی بات آتی ہے تو کوئی اتنا عشق رسول یا عشق الہی میں نہ پڑ جائے کہ اس میں بھی میانہ روی نہ اختیار کر پائے، تو اس بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کی گفتگو سنی جو آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، ان کی تربیت کی باتیں بتایا کرتے تھے، یا وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ میں کس طرح سے عبادت کرتا ہوں، بعض وقت پوری رات میں سجدے میں رہتا ہوں یا اس طرح سے. تو ایک صاحب ان میں سے کہہ رہے تھے اب تو میں ساری رات عبادت کروں گا، میں بالکل نہیں سوؤں گا. اور ایک ان میں سے کہہ رہے تھے کہ میں تو ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں اپنے رب کو راضی کروں گا. تیسرے صاحب کہہ رہے تھے کہ بس میں تو اپنی بیوی کے پاس بھی بالکل نہیں جاؤں گا، میں تو بس اپنی عبادات اور ان چیزوں میں دھیان دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے ان کی گفتگو سن کر، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں اور میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ایک دن میں ناغہ بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھ لیتا ہوں، کبھی ناغے کر لیتا ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج تھیں، آپ سب کے پاس جایا کرتے تھے، سب کا خیال رکھتے تھے اور تمام ذمہ داریاں نبھاتے تھے. تو آپ نے فرمایا تو میں تو ایسا نہیں کرتا کہ میں صرف دنیا کو چھوڑ کر اور صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور آپ نے ان تینوں صحابہ کرام کو کہا اعتدال اختیار کرو.